ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ اس سال رمضان المبارک کے موقع پر اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصیٰ میں داخلے کے حوالے سے بہت سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہوئی ہیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول تھا، جو کہ یروشلم یعنی کہ جیروسلم میں واقع ہے۔ جیسا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہیں واقع ہے اور وہاں پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے بہت برے طریقے سے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر فلسطینی مسلمان اپنے کثیر تعداد میں موجود ہیں اس وقت۔ لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس وقت۔ جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، وہ پابندیاں کچھ یوں ہیں کہ 55 سال سے ابو ایج کے جو مرد حضرات ہیں فلسطینی، ان کو داخلے کی اجازت ہونی ہے اس سال رمضان المبارک میں مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کی عمر 50 یا 50 سال سے زائد ہے، ان کو داخلے کی اجازت ہوگی مسجد اقصیٰ میں اس سال رمضان المبارک کے موقع پر۔ اور چھوٹے بچوں کی یہی شرط ہے کہ ان کی عمر 12 یا 12 سال سے کم ہو۔ یہی نامناسب پابندیاں جو ہیں فلسطینی مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ نہ صرف یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں بلکہ یہ بھی بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان جو کہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے، اس کو سب سے پہلے درخواست جمع کروانی ہوگی اسرائیلی حکام کو، پھر اس کے بعد اس کو اجازت ہوگی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھ سکے۔ اب اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ نے ایج لمیٹڈ کر دیا ہے کہ اس ایج کے افراد جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور اس ایج گروپ کے افراد نہیں آ سکتے۔ اوپر سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست بھی دیں گے، وہ بھی اسرائیلی حکام کو، ان یہودیوں کو۔ مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے سے پہلے ان جیوش سے پرمیشن لینی پڑے گی بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ فلسطین پر ظاہری بات ہے اسرائیلی فوج جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پر اپنے مظالم جو ہے وہ ڈھا رہی ہے کافی زیادہ۔ اوپر سے یہ نئے قسم کے جو اونچے ہٹ کنڈے ہیں یہ اپنائے جا رہے ہیں مظلوم فلسطینیوں پر۔ ان پابندیوں کے علاوہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت جو بھی فلسطینی قیدی جیل سے رہا ہوگا اسرائیل کی، وہ بھی مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتا، چاہے اس کی ایج 55 سے زائد ہو، ٹھیک ہے، یا چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو ان کیس۔ اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے مسجد اقصیٰ میں صرف 10,000 افراد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ 10,000 فلسطینی مسلمان ہی جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ تو یہ ساری پابندیاں جو ہیں نافذ کر دی گئی ہیں فلسطینی مسلمانوں پر۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے جو کہ زائنسٹ ہے۔ زائنسٹ کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ زائنسٹ سے مراد وہ صہیونی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں ریاستوں میں صرف اور صرف یہودیوں کی حکومت ہو، یہودی وہاں پر بسیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ہی وہاں پر پاور ہو، یہودی ہی صرف آباد ہوں فلسطین میں بھی اور اسرائیل میں بھی۔ یہ ایک نظریہ ہے ان کا زائنسٹ کا، یعنی کہ صہیونی کا، جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتوں کو ایسے پابندیوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ پابندیاں جو ہیں سراسر ناجائز ہیں، کیونکہ یہ بیسک رائٹس کے ساتھ ساتھ ریلیجین رائٹس کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے۔ لیکن عالمی طاقتیں جو ہیں اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، تو انہی مشکلات کا اس وقت مظلوم فلسطینی جو ہیں سامنا کر رہی ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ لازماً بتائیں کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے۔ میں پھر ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔